अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी कराची से हमें मौसूल हुई है। आइए कहानी को फर्जी नाम से सुनते हैं। ये कहानी जमील साहब की है जो पेशे से कॉन्ट्रैक्टर थे। उनको कई खौफनाक तजर्बों से भी गुजरना पड़ा। दरअसल उनका काम ही ऐसा था, ना दिन का पता होता ना रात का। वो इस काम की वजह से घर को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाते थे। वो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर नहीं थे, बल्कि काफी बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे। पूरे सिंध में इनका काम फैला हुआ था। इसी वजह से उनको काफी सफर करना पड़ता था। काम ऐसी जगहों पर होता था जो अक्सर वीरान जगह होती थी। वो रोड और बिल्डिंग दोनों में डील करते थे। उनका एक ड्राइवर था जिसका नाम फजलुर रहमान था, जो था तो पठान लेकिन उर्दू बहुत अच्छी बोलता था। वो उनके साथ उस वक्त से था जब उसकी उम्र 18 साल थी। जमील साहब एक गैरेज में गाड़ी का काम करवाते थे। फजलुर रहमान भी वही काम करता था। काफी मेहनती लड़का था। वो गाड़ी का मुकम्मल काम जानता था। वहीं से उन्होंने उसको उठा लिया और अपने पास ड्राइवर के तौर पर रख लिया। वो उसको शुरू से बहुत पसंद करते थे। वो उनके भरोसे का बंदा था। उनकी रिहाइश PCHS सोसाइटी में थी। घर काफी बड़ा था। फजलुर रहमान वहीं सर्वेंट क्वार्टर में रहता था। जमील साहब का कुछ पता नहीं चलता था। कभी वो रात को भी निकल जाते, लेकिन जब भी वो फजलुर रहमान को कहते तो मजाल है उसके माथे पर कोई शिकन आए। वो फौरन उनके साथ निकल खड़ा होता। जमील साहब की बेगम काफी परेशान रहती थी, क्योंकि उनका ज्यादातर सफर रात का ही होता था। लेकिन जब उनके पास फजल आया, वो बहुत मुतमईन हो गई थी। एक दफा ऐसा हुआ कि जमील साहब को अचानक निकलना पड़ा। उस दिन फजल को तेज बुखार था, जाना जरूरी था। उनकी बेगम ने कहा, आप अकेले ना जाएं, किसी को साथ जरूर लेकर जाएं। वो कराची की साइड के चौकीदार सलीम को साथ ले गए। दरअसल हैदराबाद की साइड पर कुछ मसला हो गया था। वो रात 1 बजे कराची से निकल गए। उस जमाने में सुपर हाईवे पर ज्यादा रश नहीं होता था। अभी उनका आधा सफर ही हुआ था। अचानक गाड़ी चलते चलते खराब हो गई। समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने गाड़ी को धक्का लगवाकर रोड से हटा दिया। अब परेशानी ये थी कि क्या करें। थोड़ा दूर उनको रोशनी सी नजर आई। उन्होंने सलीम से कहा, चलो देखते हैं, और उस रोशनी की तरफ बढ़ गए। करीब पहुंचे तो देखा ये एक ढाबा था। एक ज़ईफ आदमी वहां पलंग पे बैठा था। जमील साहब ने तो शुक्र का सांस लिया, चलो कोई बंदा तो दिखा। सलाम किया तो उस बड़े मियां ने भारी आवाज में जवाब दिया। उससे पूछा, चाचा यहां करीब में कोई मैकेनिक मिल जाएगा? उसने कहा, इस वक्त तो बहुत मुश्किल है। यहां से थोड़ा दूर एक मिस्त्री है तो सही, लेकिन इस वक्त उसकी दुकान बंद होगी। लेकिन वो सुबह 5 बजे दुकान खोल देता है। आपको सुबह का इंतजार करना होगा। वालिद साहब परेशान हो गए। उनका हैदराबाद पहुंचना भी जरूरी था, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। फजल साथ होता तो कोई मसला ही ना होता। वो गाड़ी स्टार्ट कर ही देता। कुछ जरूरी सामान वो गाड़ी में जरूर रखता था। आज उनको फजल बहुत याद आ रहा था। खैर, उन्होंने सोचा बड़े मियां की बात सही है। कुछ ही घंटे थे सुबह होने में। मसला यह था कि यह रात कैसे गुजरेगी। अभी वो सोच ही रहे थे, वो बड़े मियां बोल पड़े, तुम्हें आज रात यहीं रुकना पड़ेगा। जमील साहब चौंक पड़े। ऐसा लग रहा था जैसे वो उनका दिमाग पढ़ रहे थे। जैसे ही उनके दिमाग में ये बात आई, बड़े मियां फौरन बोल पड़े। लेकिन एक बात जमील साहब को अजीब लग रही थी। वो बड़े मियां उनकी तरफ देखकर बात नहीं कर रहे थे। खैर, अब इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। जमील साहब तो फिर भी
उन चीजों के आदी थे, लेकिन सलीम को इस वीराने से खौफ आ रहा था। उन्होंने बड़े मियां से कहा, आप चारपाई का बंदोबस्त कर दें, अगर हो सके तो चाय भी बनवा दें। बड़े मियां ने अपने बेटे को आवाज लगाई, जिनताल जिनताल। ये लोग तो नाम सुनकर ही चौंक पड़े। अजीब नाम था। उनको दूर दूर तक कोई नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन आवाज लगाते ही वो पता नहीं कहां से निकलकर वहां आ गया। उसका कद बहुत ज्यादा था और अंधेरे में भी उसकी आंखें चमक रही थी। सलीम तो उसको देखते ही डर गया। बड़े मियां उसको हिदायत दे रहे थे कि ये मेहमान हैं, इनकी गाड़ी खराब हो गई है, तुम इनके लिए चारपाइयां लगवा दो। और फिर बड़े मियां की बात सुनकर जिंदाल अंदर ढाबे में गया और पलक झपकते में बाहर आ गया। और जब वो बाहर आया तो उसने हाथों में 2 चारपाइयां ऐसे उठाई हुई थी जैसे फूल उठाए हुए हो। वो उसने लाकर बड़े मियां की चारपाई के बराबर में बिछा दी। जमील साहब को यहां कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं किया। अगर वो सलीम को कुछ भी कहते तो वो डर जाता। एक पुरस्कारियत उन्होंने महसूस की। उनको ऐसा लग रहा था कि यहां बहुत से लोग हैं। खामोशी में भी कुछ बिनबिनाहट उनको सुनाई दे रही थी। फौरन एक और शख्स आया। उसने एक थाल सा उठाया हुआ था। उसमें चाय के साथ कुछ केक और बिस्किट थे। रात के 3 बज रहे थे। धूप भी लग रही थी। इस वीराने में यह अच्छा इंतजाम हो गया। चाय के साथ केक और बिस्किट बहुत शानदार थे, जो जमील साहब को तो बहुत पसंद आए। उन्होंने बड़े मियां से पूछा भी, ये आप कहां से मंगवाते हैं? तो बड़े मियां ने कहा, ये हमारी बेगम बनाती हैं। वो तो हैरान रह गए। बिस्तर लगा दिए गए। जमील साहब लेटे तो कुछ अस्कार पढ़ते पढ़ते सो गए। अभी सोए हुए उनको कुछ ही देर हुई थी कि एक चीख की आवाज से उनकी आंख खुल गई। पहले तो उनको कुछ समझ ना आया। जब सही तरह से बेदार हुए तो देखा कि बराबर वाला बिस्तर खाली था। सलीम गायब था। वो परेशान हो गए। वो चीख शायद सलीम की ही थी। उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो अंधेरे में कुछ न दिखा। वो सोचने लगे, ये सलीम कहां चला गया? वो तो वैसे ही इतना डर रहा था। वो ऐसे कहां जा सकता है? वो खुद से नहीं जा सकता। जरूर कोई मसला हो गया है। ये सोचकर वो उठे, जूता पहना, जेब में हाथ डालकर गाड़ी की चाबी को चेक किया और साथ में रखी टॉर्च उठा ली, जो वो हर वक्त साथ रखते थे। वो इस वीरान ढाबे के इर्द गिर्द देखने लगे। हर तरफ सन्नाटा और हल्की हल्की ठंडी हवा का शोर था। कहीं दूर से किसी जानवर के बोलने की आवाज भी आ रही थी। बड़े मियां भी अब वहां मौजूद नहीं थे, न ही वो जनताल। हर तरफ खाली खाली महसूस हो रहा था, जैसे यहां कभी कोई था ही नहीं। जमील साहब के दिल की धड़कन तेज हो गई। आखिर ये क्या मामला है? उसी वक्त उन्होंने आवाज सुनी, किसी के कराहने की आवाज, बहुत मध्यम, जैसे कोई बहुत दूर किसी मुसीबत में हो। वो बेख्तियार उस आवाज की सिमत चल पड़े। चंद कदम चलने के बाद उन्हें जमीन पर एक धुंधला सा निशान नजर आया, जैसे कोई चीज घसीटी गई हो। टॉर्च की रोशनी में देखा तो वो निशान बिस्तर के बराबर से निकलकर पीछे झाड़ी नुमा जंगल की तरफ जा रहा था। उन्होंने हिम्मत की, दिल को मजबूत करके उस निशान के पीछे चलने लगे। उस सुनसान हिस्से में दाखिल होते ही हवा और ज्यादा सर्द और भारी लगने लगी। दरख्तों की टहनियां हिल रही थी। अचानक उनकी टॉर्च की रोशनी में एक मंजर उभरा। सलीम जमीन पर पड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो नींद बेहोशी की हालत में कर्रा रहा था। जमील साहब तेजी से उसकी तरफ बढ़े। सलीम, सलीम, क्या हुआ तुम्हें? उन्होंने उसे हिलाया। सलीम ने आंखें खोलने की कोशिश की।
اس کی آنکھوں میں خوف تھا، ہونٹ کپکپا رہے تھے۔ بمشکل اس نے سرگوشی میں کہا، صاحب وہ انسان نہیں تھے۔ اتنا کہہ کر وہ بے ہوش ہو گیا۔ انہوں نے ارد گرد دیکھا، کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن انہیں لگا کہ کسی کی نظریں ان پر جمی ہوئی ہیں۔ انہوں نے جلدی سے سلیم کو کندھے پر اٹھایا اور واپس ڈھابے کی طرف چل دیے، لیکن جب وہ اس جگہ پہنچے تو حیران رہ گئے۔ وہاں نہ ڈھابا تھا، نہ وہ بڑے میاں اور نہ وہ پلنگ۔ زمین بالکل صاف تھی، ہلکی سی گرد اڑ رہی تھی۔ وہاں اب محض سنسان سڑک کا کنارہ تھا۔ جمیل صاحب کے قدم رک گئے، پسینے میں بھیگے ہوئے وہ حیرانی سے کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر۔ انہوں نے پھر اپنے اعصاب کو قابو میں کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ اب وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جلدی سے سلیم کو لے کر واپس گاڑی کی طرف بڑھے۔ اب جمیل صاحب کو اندازہ ہو گیا تھا وہ جس جگہ رکے تھے وہ کوئی عام جگہ نہیں تھی، یا شاید ان کو یہاں روکا گیا تھا۔ یہ احساس ہوتے ہی ان کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ سلیم کو بھی ہوش آ گیا تھا، وہ کھوئی کھوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ جمیل صاحب نے کہا، ہمت کرو۔ وہ بالآخر گاڑی تک پہنچ گئے۔ گاڑی اسٹارٹ تو نہیں ہو رہی تھی، لیکن انہوں نے بہت دعائیں اذکار پڑھے اور پھر ایک کوشش کے طور پر انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر چابی گھمائی۔ ایک عجیب سی آواز کے ساتھ گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ انہوں نے گاڑی کو پوری رفتار سے حیدرآباد کی طرف دوڑا دیا۔ راستے میں کئی بار پیچھے دیکھتے انہیں لگتا کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن ہر بار صرف اندھیری رات اور سنسان سڑک نظر آتی۔ صبح ہوتے ہی وہ حیدرآباد پہنچ گئے۔ سلیم کو اسپتال لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ وہ خوف کی شدت سے صدمے میں ہے۔ ایک دن بعد سلیم نے جب بولا تو اس نے جو بات بتائی اس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ سلیم نے بتایا، میں سونے کی کوشش کر رہا تھا لیکن نیند نہیں آ رہی تھی، تو اچانک کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ ایک عورت کی آواز آئی جو کہہ رہی تھی، یہ جگہ ہماری ہے، تم نے ہمارا آرام خراب کیا، اب تم ہمارے ساتھ چلو۔ میں نے ڈر کر آنکھ کھولی تو دیکھا ایک عورت جس کا چہرہ ہی نہیں تھا میرے سرانے کھڑی تھی، اور اس کے پیچھے وہی بوڑھا مرد اور جنتال تھے۔ سب کے چہرے دھندلے اور خوفناک تھے۔ وہ آپس میں بحث کر رہے تھے۔ وہ بوڑھا ان کو منع کر رہا تھا کہ یہ مسافر ہے، ان کو تنگ نہ کرو، لیکن وہ نہیں مان رہے تھے۔ وہ مجھے گھسیٹ کر لے جانے لگے، پھر مجھے کچھ یاد نہیں۔ یہ سن کر جمیل صاحب کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ انہوں نے توبہ کی کہ آئندہ کبھی غیر ضروری طور پر کسی ویران جگہ نہیں رکیں گے، اور جب سفر کریں گے فضل کو ضرور ساتھ رکھیں گے، کیونکہ اس رات فضل کی کمی انہوں نے شدت سے محسوس کی تھی۔ اس بات کا اظہار انہوں نے فضل سے بھی کیا۔ فضل کو بھی افسوس تھا کہ وہ اس رات وہ ان کے ساتھ کیوں نہیں جا سکا۔ کچھ عرصہ تو جمیل صاحب نے واقعی احتیاط کی۔ اس واقعے کے سال بھر بعد کی بات ہے۔ جمیل صاحب کو ایک پروجیکٹ ملا جو کہ سانگڑ کے قریب ایک سنسان علاقے میں شروع ہونے والا تھا۔ وہاں روڈ بننا تھا۔ ابتدائی سروے کے لیے انہیں خود جانا تھا، اور ساتھ ہمیشہ کی طرح فضل الرحمان بھی تھا۔ وہ دونوں شام کے وقت نکلے۔ ارادہ یہی تھا، وہاں ایک گیسٹ ہاؤس میں رات قیام کریں گے اور صبح سروے کے لیے نکلیں گے۔ کراچی کی رونقیں پیچھے رہ گئی۔ انہوں نے حیدرآباد کراس کر لیا تھا۔ اب ان کی گاڑی میرپور خاص کی طرف روا دوا تھی۔ روڈ کے دونوں طرف گھنے درختوں نے ایک چھتری کی طرح روڈ کو ڈھانپا ہوا تھا۔ روڈ پر ہو کا عالم تھا۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ رات 8 بجے کے قریب وہ اس ویران علاقے سے گزر رہے تھے۔ اچانک فضل نے
ایک چیخ کے ساتھ زوردار بریک لگا ڈالا۔ جمیل صاحب جن کی 5 منٹ پہلے ہی آنکھ لگ گئی تھی اس جھٹکے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا سر ڈیش بورڈ سے جا لگا۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے اپنے سر کو پکڑ کر دبایا۔ کیا ہو گیا ہے فضل؟ یہ بولتے انہوں نے سر اٹھا کر فضل کو دیکھا، لیکن فضل ان کے سوال کا جواب دیے بغیر اور ان کی طرف دیکھے بغیر گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا اور اس کی شکل ہولناک ہو رہی تھی۔ جمیل صاحب بھی اس کے پیچھے اتر آئے۔ ہوا کیا ہے فضل؟ لیکن فضل وہ جھک جھک کر گاڑی کے نیچے دیکھ رہا تھا، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ فضل بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ جمیل صاحب نے اس کو کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا۔ صاحب جی، یہاں روڈ پر ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا تھا اور میری گاڑی کے نیچے آ گیا۔ اب وہ دونوں گاڑی کے نیچے جھک کر دیکھنے لگے، لیکن کچھ ہوتا تو دکھتا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ جمیل صاحب کو اپنے پیچھے آہٹ سی سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو کچھ نہیں تھا۔ سردیوں کے دن تھے، ہلکی ہلکی سی دھند اطراف میں پھیلی تھی۔ فضل، میرا خیال ہے ہمارا یہاں رکنا ٹھیک نہیں، ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ ان کو اندازہ ہو گیا تھا یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کی اسٹارٹ گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ بند ہو گئی اور ساتھ ہی ہیڈ لائٹ بھی آف ہو گئی۔ اس طرح سے گاڑی بند ہونے سے جمیل صاحب کو وہی رات ایک دم یاد آ گئی۔ اس کے خیال کو ذہن سے جھٹکتے انہوں نے فضل سے کہا، دیکھو کیا مسئلہ ہے؟ جی صاحب۔ فضل نے جلدی سے گاڑی کا بونٹ کھولا تو فضل کو حیرانی ہوئی کہ گاڑی بالکل ٹھیک لگ رہی تھی، نہ کوئی تار جلا تھا نہ ہی کوئی فیوز اڑا تھا۔ پھر اچانک دور کہیں درختوں کے پیچھے سے ہنسی کی مدھم سی آواز آئی، جیسے کئی عورتیں بیک وقت ہنس رہی ہو۔ وہ ہنسی کی آواز جمیل صاحب نے بھی سنی، لیکن اس وقت انہوں نے فضل پر کچھ ظاہر نہیں کیا۔ فضل نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، پھر جمیل صاحب کی طرف مڑ کر بولا، صاحب لگتا ہے یہاں کوئی مسئلہ ہے۔ فضل، جو بھی ہے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، کچھ بھی ہو گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرو۔ فضل نے جلدی سے گاڑی کا بونٹ بند کیا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، دعا پڑھ کر چابی گھمائی۔ انجن گھوما مگر سٹارٹ نہ ہوا۔ دوسری کوشش، پھر تیسری۔ جمیل صاحب کو واضح محسوس ہو رہا تھا اطراف میں دھند بڑھ رہی ہے اور جمیل صاحب مسلسل وہ اذکار پڑھ رہے تھے جو ان کا معمول تھا۔ وہ پھر زور سے بولے، فضل گاڑی سٹارٹ کرو اللہ کا نام لے کر۔ فضل نے آنکھیں بند کر کے زور سے چابی گھمائی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے سٹارٹ ہو گئی۔ فضل نے پورا ایکسیلیٹر دبا دیا اور گاڑی تیزی سے بھگا دی۔ فضل، سائیڈ مرر میں نہیں دیکھنا، بس گاڑی بھگاؤ۔ اور پھر فضل نے ایسا ہی کیا۔ کافی دیر تک دونوں نے کوئی بات نہیں کی۔ کچھ گھنٹوں بعد جب وہ ایک چھوٹے قصبے میں پہنچے، وہاں کچھ رونق تھی تو جمیل صاحب نے فضل کو روکنے کو کہا۔ ایک ہوٹل کے باہر گاڑی رکوائی۔ وہ دونوں نیچے اترے۔ فضل ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ فضل، آج ہم دونوں بچ گئے۔ یہ جمیل صاحب کی زندگی کا سفر کے دوران پیش آنے والا دوسرا ناخوشگوار تجربہ تھا۔ یہ لوگ سانگڑ پہنچ گئے اور سائٹ وزٹ کی۔ کافی سنسان جگہ تھی، وہاں کافی پرانے درخت تھے۔ جمیل صاحب کی کوشش تھی کہ درختوں کو نہ کاٹا جائے۔ وہ کسی صورت درخت کاٹنے کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے وہاں ہر چیز کا جائزہ لیا، کچھ متبادل روٹ بنائے اور مسئلے کا حل بھی نکل آیا۔ درختوں کو کاٹے بغیر اب جمیل صاحب وہاں پر روڈ بنوا رہے تھے۔ ایک ہفتہ ان کو سانگڑ میں رکنا پڑا۔ اس دوران فضل اس رات والے حادثے کو نہیں بھول پایا۔ جمیل صاحب کے پوچھنے پر بھی اس نے ان کو یہی کہا، سب ٹھیک ہے، لیکن اس کو اپنے ساتھ کچھ عجیب معاملے محسوس ہوتے رہے۔ پٹھان آدمی تھا، نڈر بندہ تھا اور 5 وقت کا نمازی۔
اس نے پرواہ نہ کی۔ جب سانگڑ سے لوٹے تو معاملے جمیل صاحب کے ساتھ بھی کچھ عجیب ہونے لگے۔ جب بھی وہ اکیلے ہوتے، چاہے وہ دن کا حصہ ہوتا یا رات کا، ان کو یہ احساس ہوتا کوئی ہے جو ان کے ارد گرد ہے۔ کبھی کان میں کچھ سرگوشی، کبھی کچھ سرسراہٹ۔ پہلے تو انہوں نے پرواہ نہ کی، لیکن ایک شام وہ جلدی لوٹ آئے۔ بیوی بچے کہیں باہر گئے ہوئے تھے، وہ لاؤنج میں ہی صوفے پر ہی لیٹ گئے۔ انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ کسی نے بہت واضح طور پر اپنا ہاتھ ان کے پاؤں پر رکھا۔ وہ اچھل پڑے۔ یہ نہ ان کا شک تھا اور نہ ہی وہم۔ اگلے دن جمیل صاحب اپنے پرانے دوست قاری صاحب کے پاس گئے۔ قاری صاحب ایک نرم مزاج مگر صاحب علم شخصیت تھے۔ قرآن حدیث اور روحانیت میں مہارت رکھتے تھے۔ جمیل صاحب نے سارا واقعہ تفصیل سے سنایا۔ قاری نعیم نے بہت غور سے سنا، پھر چند لمحے خاموش رہے۔ آخر کار بولے، جمیل بھائی، یہ عام آصف تو پھر کیا ہے؟ جمیل صاحب کی آواز میں خوف تھا۔ قاری صاحب نے آہستہ سے کہا، یہ جنات کی ایک بہت پرانی اور خطرناک قسم ہے جسے عربی میں مارد کہتے ہیں۔ یہ عام جن سے کئی گنا طاقتور اور ضدی ہوتا ہے، اور جب کسی انسان سے وابستہ ہو جائے تو بغیر کسی مقصد کے پیچھا نہیں چھوڑتا۔ جمیل صاحب کے ہاتھ پسینے میں بھیگ گئے۔ لیکن یہ میرے پیچھے کیوں آیا ہے؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ قاری نعیم نے سنجیدگی سے پوچھا، کیا آپ حال میں ہی کسی سنسان جگہ پر گئے تھے؟ کوئی پرانا کھنڈر یا گھنے درختوں والا علاقہ؟ جمیل صاحب چونک گئے۔ انہیں فوراً یاد آیا، یہ سب واقعات سانگڑ سے آنے کے بعد شروع ہوئے ہیں۔ جمیل صاحب نے ان کو سب تفصیل بتا دی۔ قاری نعیم نے ان کی بات سنی تو گہری سانس لی۔ بس وہی مقام ہے۔ مارد عام طور پر ایسے سنسان مقامات پر بسیرا کرتا ہے، اور جو بھی دانستہ اس کے دائرے میں داخل ہو جائے وہ اسے اپنا شکار سمجھ لیتا ہے، یا پھر وہ آپ سے مانوس ہو گیا ہے۔ جمیل صاحب نے پریشانی سے پوچھا، تو اب کیا ہوگا؟ کیا یہ میرا نقصان کرے گا؟ قاری نعیم نے اپنی تسبیح اٹھائی اور بولے، دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ اگر ہم نے فوری قدم نہ اٹھایا تو یہ آپ کی صحت، آپ کے ذہن، یہاں تک کہ آپ کی جان کو بھی نقصان پہنچا سکتے، لیکن اگر اللہ چاہے تو قرآن و سنت کے ذریعے اس کا اثر ختم کیا جا سکتا ہے۔ قاری نعیم نے وعدہ کیا کہ وہ رات کو جمیل صاحب کے گھر آئیں گے اور ایک خاص عمل کریں گے جس میں سورہ بقرہ، سورہ جن اور بعض مخصوص دعاؤں کا ورد شامل ہوگا۔ مگر قاری رحیم نے انہیں ایک سخت ہدایت دی، جب عمل شروع ہو جائے تو جو کچھ بھی دیکھو، سنو یا محسوس کرو، حرکت نہ کرنا، ورنہ عمل ٹوٹ جائے گا اور وہ چیز اور زیادہ طاقتور ہو جائے گی۔ اسی رات قاری نعیم عشاء کی نماز کے بعد جمیل صاحب کے گھر پہنچے، ساتھ میں تسبیح، عطر اور ایک چھوٹی سی مشک بھری تھیلی لائے۔ انہوں نے باوضو ہو کر ہر کمرے میں جا کر پھر جمیل صاحب، ان کی بیوی اور بچوں کو ایک کمرے میں بٹھا دیا۔ کمرے کی بتیاں بجھا دی گئی، صرف ایک ہلکی سی لائٹن جل رہی تھی۔ کمرے میں عجیب سا سناٹا چھا گیا، فضا میں ہلکی سی جلتی ہوئی مشک کی خوشبو پھیل گئی۔ قاری نعیم نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ آہستہ آہستہ آواز گونجنے لگی۔ پہلا گھنٹہ خاموشی سے گزرا، مگر پھر اچانک کمرے کی کھڑکی زور سے بجی، جیسے کسی نے باہر سے مکے مارے ہو۔ بچے خوف سے اپنی ماں سے لپٹ گئے، مگر قاری صاحب کی آواز ذرا بھی نہیں ڈگمگائی۔ وہ مسلسل تلاوت کرتے رہے۔ چند دن قاری نعیم کی ہدایت کے مطابق تلاوت اور دعائیں ہوتی رہیں۔ گھر کا ماحول پہلے سے صاف اور پرسکون تھا۔ قاری صاحب کا کہنا تھا، ان کی کوشش جاری ہے اور نہیں گئی تو اس کو عمل سے جلا دیں گے۔ جمیل صاحب کے دل میں آیا، سوال پوچھ لیا، ہمیں کیسے پتا چلے گا
کہ وہ چلی گئی ہے۔ قاری صاحب نے کہا آپ کو پتہ چل جائے گا، جس بھی دن وہ جائے گی آپ کو محسوس ہو جائے گا۔ کئی دن سے سکون اور خاموشی تھی، علاج چل رہا تھا۔ پھر ایک رات عین اس وقت جب سب لوگ سونے کی تیاری کر رہے تھے، یکایک اوپر کی منزل سے ایک ایسی دل ہلا دینے والی چیخ سنائی دی، جیسے کسی کو زندہ جلایا جا رہا ہو، جس نے سب کو ڈرا دیا۔ ابھی سب سوچ ہی رہے تھے آواز کہاں سے آئی، ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ سارا گھر فضل سمیت سب اوپر دیکھنے بھاگے۔ اوپر والے کمرے کی چھت کا تھوڑا حصہ ٹوٹ کر گرا تھا۔ یہ سب کے لیے بے حد حیرت کی بات، وہ چھت کچی پکی تھوڑی تھی جو ایسے گر جاتی، لیکن جمیل صاحب کو یقین ہو گیا وہ چیز چلی گئی۔ قاری نعیم نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی۔ انہوں نے کہا میں نے کہا تھا نا، جب بھی ایسا ہوگا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب آپ احتیاط کیجیے گا، صبح شام کے اذکار پڑھا کریں، ورنہ نئی مصیبت کی خود کو دعوت دینا ہوگی۔ اس حادثے کے بعد جمیل صاحب نے ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھا۔ دوستو، کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔